اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی فضل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ باب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل کے بیان میں ہے. اس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. الحمدللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 510 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. فضل خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ باب ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت. ہمیں روایت کی ابو ہشام الرفاعی نے، انہوں نے حفص بن غیاث سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے ما غرت على احد من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت على خدیجہ وما بی ان اکون ادرکتها وما ذلك الا لکثرة ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لها وان كان ليصبح الشاة فيتطبع بها صدائق خدیجہ فيهديها لهن. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے کسی پر مجھے اتنی غیرت نہیں آتی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتی تھی. حالانکہ نہیں تھا ان کے اوپر یہ رشک میرے ساتھ، یعنی میرے اندر، اس وجہ سے کہ میں نے ان کو پایا ہے، اور نہیں تھی وہ غیرت مگر اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر بہت ہی کثرت سے کیا کرتے تھے. اور بے شک اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کیا کرتے تھے تو آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سہیلیوں کے تلاش میں رہتے اور ان کے پاس بکری کا گوشت ہدیہ میں بیچتے. هذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. وبه قال حدثنا الحسین بن حریث قال حدثنا الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت. ہمیں روایت کی حسین بن حریث نے، انہوں نے فضل بن موسیٰ سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ بیان کرتی ہے ما حسدت امرأة ما حسدت خدیجة وما تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا بعد ما ماتت وذلك ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرها ببیت فی الجنة من قصب لا صخب فیہ ولا نصب. ام المؤمنین بیان کرتی ہے کہ مجھے رشک نہیں آتا کسی بھی عورت پر جتنا مجھے رشک آتا ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اس حال میں کہ نکاح نہیں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مگر ان کی وفات کے بعد. اور اس رشک کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی جنت میں لکڑی کے ایک بانس کے ایک ایسے مکان کی جس میں نہ شور ہے اور نہ ہی اس میں تکان ہے. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ پہلی
خاتون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی۔ ولادت ان کی ہجرت سے 68 سال قبل اور ہجرت سے 3 سال قبل ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی نبوت کے 10ویں سال۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا نسب خدیجہ بنت خویلد قریشیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ واحد زوجہ محترمہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تمام اولاد سوائے ابراہیم کے انہی کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے جو بیٹے تھے ان کے قاسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم انہی کی وجہ سے، وہ ان کے بڑے بیٹے۔ پھر اس کے بعد عبداللہ تھے جن کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ پھر ان کے بعد زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ 4 بیٹیاں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سارے فضائل ہیں۔ عزیز طلباء کرام، انہوں نے اپنا مال، اپنا آپ اسلام کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو یہ جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے کسی پر اتنی غیرت نہیں کھائی، کسی کے اوپر اتنا رشک نہیں آیا، تو یہ بالکل وجہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو ان سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، اور مکہ کے زندگی میں جب آپ علیہ السلام دن بھر کے تکے ہارے آ جاتے، دشمنوں کی طرف سے اذیتیں ملنے کے بعد جب آپ علیہ السلام دل برداشتہ گھر واپس آ جاتے، تو یہی زوجہ محترمہ ہوتی جو آپ علیہ السلام کا ڈارس بنداتی، پھر آپ علیہ السلام کو امید بنداتی، آپ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی فرماتی، اور آپ علیہ السلام پھر نئے سرے سے اپنے پیغام کے لیے، تبلیغ کے لیے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہنچانے کے لیے پھر سے تازہ دم ہو جاتے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة عن هشام عن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال سمعت علي بن أبي طالب يقول، ہمیں روایت کی ہارون بن اسحاق الحمدانی نے، انہوں نے عبدہ سے، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن جعفر سے، عبداللہ ابن جعفر نے کہا میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها خدیجہ بنت خویلد وخیر نسائها مریم بنت عمران۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس امت کی یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں میں بہترین عورت حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس امت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی عورتوں میں بہترین عورت مریم بنت عمران ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ ہیں۔ وفی الباب عن انس و ابن عباس ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں انس اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا ابو بکر ابن زنجویت قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی ابو بکر ابن زنجوی نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حسبک من نساء العالمین مریم بنت عمران وخدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد وآسیۃ امرأۃ فرعون۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کافی ہے تیرے لیے دنیا کی عورتوں میں سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی ہے رضی اللہ عنہن، یعنی یہ اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورتیں ہیں۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔
بابن فی فضل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متفرق طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے فضیلت کے بیان میں ہیں۔ وبه قال حدثنا العباس العنبری قال حدثنا يحيى بن كثير العنبری ابو عسان قال حدثنا سلم بن جعفر وكان ثقة عن الحكم بن ابان عن اکرمۃ قال، ہمیں روایت کی العباس العنبری نے، انہوں نے یحییٰ ابن کثیر العنبری ابو عسان سے، انہوں نے سلم ابن جعفر سے، اور وہ ثقہ ہے، انہوں نے حکم ابن ابان سے، انہوں نے اکرمہ سے، اکرمہ نے کہا قیل لابن عباس بعد صلاة الصبح ماتت فلانت لبعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسجد، قیل له اتسجد هذه الساعة فقال أليس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم آية فاسجدوا فأي آية اعظم من ذهاب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکرمہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان سے فجر کی نماز کے بعد کہا گیا، ان کو اطلاع دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں زوجہ محترمہ انتقال فرما گئی، بس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ کیا، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس وقت سجدہ کرتے ہو یا اس وقت میں؟ فجر کی نماز کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر تو نوافل وغیرہ نہیں ہو سکتی، تو یہ مکروہ ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جب تم اللہ کی کوئی قدرت کی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو، پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی وفات سے بڑی نشانی کون سی ہوگی؟ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر اسی طریق سے۔ جی عزیز طلباء کرام، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہاں پر اس روایت میں جس زوجہ محترمہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی وفات کی اطلاع دی گئی، تو یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ 3 نام عمومی طور پر روایات میں پائے جاتے ہیں، حضرت سودا، صفیہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 3 نام آئے ہیں، ان 3 ناموں میں سے کوئی ایک زوجہ محترمہ ہو سکتی ہے رضی اللہ عنہا۔ دوسری یہ بات کہ اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، اور آپ علیہ السلام کی برکتیں ساری کی ساری خیر وہ ان نشانیوں کے شکل میں باقی تھی، بس ان میں سے کسی بیوی کا انتقال امت کے لیے اس خیر اور برکت کا اٹھ جانا ہے، ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اور ڈرانی والی نشانیوں میں مثلا جیسے کسوف اور خسوف کے وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو گویا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے انہوں نے بھی اس نشانی کے ظہور کے وقت نماز تو نہ صحیح لیکن ایک سجدہ کرنے میں کیا حرج ہے، اسی لیے انہوں نے سجدہ کر لیا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هاشم بن سعيد الكوفي قال حدثنا كنانة قال حدثتنا صفیہ بنت حیی قالت، ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے عبد الصمد سے، انہوں نے ہاشم ابن سعید سے، الکوفی سے، انہوں نے کنانہ سے، کنانہ نے کہا ہمیں صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد بلغنی عن حفصة وعائشة کلام فذکرت ذلك له فقال الا قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وابی ہارون وعمی موسیٰ۔ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ مجھے حفصہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کچھ باتیں پہنچی تھی، بس میں نے آپ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے ان سے کیوں نہ کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیسی ہو سکتی ہو؟ میرے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے والد ہارون علیہ السلام ہے، اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وَكَانَ الَّذِي بَلَغَهَا أَنَّهُمْ قَالُوا نَحْنُ أَكْرَمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم منها وقالوا نحن أزواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم
وبنات عمه۔ اور وہ بات جو صفیہ رضی اللہ عنہا کو پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صفیہ سے زیادہ معزز ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور آپ علیہ السلام کی چچا کی بیٹیاں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ہے۔ وفی الباب عن انس، اس باب میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث حاشم الکوفی ولیس اسناده بذاک۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر حاشم الکوفی کی حدیث سے، اور اس کی سند قوی نہیں۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ ہمیں روایت کی اسحاق بن منصور اور عبد بن حمید نے، یہ دونوں فرماتے ہیں ہمیں روایت کی عبد الرزاق نے، انہوں نے معمر سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا بلغ صفیہ ان حفصہ قالت بنت یہودی فبکت فدخل علیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تبکی فقال ما یبکیک قالت لی حفصہ انی ابنت یہودی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ کو یہ بات پہنچی کہ حفصہ نے کہا کہ یہودی کی بیٹی، پس وہ رو پڑی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ وہ رو رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا قالت لی حفصہ انی ابنت یہودی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانک لابنت نبی وان عمک لنبی وانک لتحت نبی ففیما تفخر علیک۔ آپ علیہ السلام کو انہوں نے، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حفصہ نے کہا کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارے چچا نبی ہے اور تم ایک نبی کی بیوی ہو، پس وہ کن باتوں کی وجہ سے تم پر فخر کرتی ہے؟ ثم قال اتق اللہ یا حفصہ، اے حفصہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اس طریق سے۔ یہ دونوں واقعات عزیز طلباء کرام الگ الگ ہے۔ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی اگرچہ بنی اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے ہے، اور ان کے چچا اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہے، اور وہ دونوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، مگر چونکہ یہ دور کے آبا ہے اور قریبی آبا، ان سے فخر کرنا یہ اولا ہوتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عصمة قال حدثني موسى ابن يعقوب الزمعي عن عاشم بن هاشم عن عبد الله بن وهب أخبره أن سلمة أخبرته۔ ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے محمد ابن خالد ابن عصمہ سے، انہوں نے موسیٰ ابن یعقوب الزمعی سے، انہوں نے ہاشم ابن ہاشم سے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن وہب نے ان کو خبر دی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فاطمة عام الفتح فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عن بكائها وضحكها۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی، پس وہ رو پڑی، پھر ان سے دوسری دفعہ سرگوشی کی، دوسری بات کہی تو وہ ہنسی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ان کے رونے اور ہنسنے کی وجہ دریافت کی۔ قالت، تو انہوں نے فرمایا اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یموت فبکیت ثم اخبرنی انی سیدۃ نساء اہل الجنت الا مریم بنت عمران فضحکت۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے والی ہے، پس میں روئی۔ پھر مجھے خبر دی کہ میں جنتیوں کی عورتوں کی
سردار ہوں علاوہ حضرت مریم بنت عمران کے تو پس میں ہنسی۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہیں اس طریق سے۔ وبہ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے محمد بن یوسف سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی واذا مات صاحبکم فدعوہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو بہتر ہو اپنے بیویوں کے حق میں، اور میں تم میں بہتر ہو اپنی بیویوں کے حق میں، اور جب تمہارا ساتھی یعنی بیوی یا شوہر دونوں میں سے کوئی ایک مر جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ فدعوہ مطلب اس کو چھوڑ دو اس اعتبار سے کہ اس کی برائی نہ کرو، پیٹھ پیچھے اب وہ مر کر دنیا سے چلا گیا ہے تو لہٰذا اب اس کی برائی یا کمیاں یا خامیاں بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وروی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسل، اور یہ روایت نقل کی گئی ہشام بن عروہ سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو مرسل نقل کیا ہے، اور بیچ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حذف کیا ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن الوليد عن زيد بن زائدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے محمد بن یوسف سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے ولید سے، انہوں نے زید بن زائدہ سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبلغني احد من اصحابی شیئا فانی احب ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر۔ مجھے کوئی میرے صحابہ میں سے کسی کی طرف کوئی بات نہ پہنچائے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف اس حال میں نکلوں کہ میرا دل سب کی طرف سے صاف ہو۔ قال عبداللہ فأوتي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمال فقسمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانتهيت الى رجلين جالسين وهما يقولان والله ما اراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بقسمته التي قسمها وجه الله ولا الدار الآخرة فنسيت حين سمعتها۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اس کو تقسیم کیا، پس میں دو بیٹے ہوئے شخصوں کے پاس پہنچا اور وہ کہہ رہے تھے کہ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقسیم سے ارادہ نہیں کیا اللہ کی خوشنودی کا اور نہ آخرت کی گھر کا، یعنی ان کے نزدیک گویا کہ یہ منصفانہ تقسیم نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے ان کی یہ بات سنی، جب میں نے یہ سنی تو میں نے اس بات کو پھیلایا، فأتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته فاحمر وجهه قال دعني عنك فقد اوذي موسى بأكثر من هذا فصبر۔ پس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہوا اور پھر ارشاد فرمایا دعنی عنکا، مجھے خود سے چھوڑو، یعنی مجھے ایسی باتیں نہ پہنچاؤ۔ بخدا موسیٰ علیہ السلام اس سے زیادہ ستائے گئے، بس انہوں نے ان باتوں پر صبر سے کام لیا، یعنی میں بھی گویا کہ صبر کروں گا۔ ھذا حدیث غریب من ھذا الوجہ، حدیث غریب ہے اس طریق سے۔ وقد زید فی ھذا الاسناد رجل، اور اس سند میں ایک آدمی کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ اخبرنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ والحسین بن محمد عن اسرائیل عن السدی عن الولید بن ابی ہشام عن زید بن زائدة عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا من ھذا۔
ہمیں خبر دی محمد ابن اسماعیل نے، انہوں نے عبداللہ ابن محمد سے، انہوں نے عبیداللہ ابن موسیٰ سے، حسین ابن محمد سے، انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے سدی سے، انہوں نے ولید ابن ابو ہشام سے، انہوں نے زید ابن زائدہ سے، انہوں نے ابن مسعود سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کا کچھ حصہ نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات مناقب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔